السلام علیکم ویورز، آئی ہوپ سو کہ میری ویڈیوز کو آپ پسند کر رہے ہوں گے اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ماضی کے بہت بہترین قصے جس سے ہمیں کافی سبق اور سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ قصہ ہے نواب جوناگڑھ کا۔ جب یہ لنڈن میں تھے، ایک دن یہ اپنے ہوٹل میں سوئے پڑے تھے اور سلیپنگ ڈریس پہن کے باہر نکل گئے، ایسے ہی لنڈن میں شاپنگ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ تو انہوں نے رولز رائس کا شو روم دیکھا۔ اب رولز رائس گاڑی کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کمپنی کی پالیسی ہے کہ یہ عام بندوں کو بیچتی ہی نہیں ہے شروع سے۔ ان نوابوں، راجاؤں اور انہی کو جن کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، کتنے بڑے سے بڑا پیسے والا اس کو یہ گاڑی نہیں بیچتے جب تک وہ کسی اعلیٰ نسل سے نہ ہو۔ ابھی نواب صاحب سلیپنگ ڈریس میں شو روم میں گھس گئے اور بندے کو بولتے ہیں مجھے کچھ گاڑیاں دکھاؤ۔ ان کو دھیان ہی نہیں رہا کہ کس ڈریس میں ہے یا کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ کمپنی کی کیا پالیسی ہے۔ سیلز مین ان کو جھڑک کے بغایا، کون ہو تم، پاگل ہو کیا؟ تم لوگوں کو کہاں بیچیں گے ہم گاڑی، چلو یہاں سے نکلو۔ اب ان کو بڑا غصہ آیا تیش، لیکن کچھ پردیس ملک میں کچھ اس طرح کر بھی نہیں سکتے تھے۔ واپس اپنے ہوٹل آ گئے گھوٹ مار کے، اور آنے کے بعد انہوں نے فون کروایا شو روم کو کہ کل نواب جوناگڑھ آ رہے ہیں اور شو روم سے کچھ گاڑی خریدیں گے۔ بھائی ریڈ کارپٹ بچ گیا، یہ اپنی اچھی پوشاک پہن کے شو روم پہ آئے اور 5 یا 6 رولز رائس کیش میں خرید لیں۔ اور 6 رولز رائس کا ایک ساتھ خریدنا بہت بڑی بات تھی اس زمانے میں بھی۔ یہ بات آئی تھنک 90s کے شروع کی ہے۔ تو اب ان کی ایک خواہش یا شرط انہوں نے لگائی کمپنی کے ساتھ کہ جو سیلز مین جس نے ان کے بدتمیزی کی تھی، جنہوں نے اچھے کپڑوں میں پہچان بھی نہیں پا رہا تھا کہ وہ یہ آدمی ہے جس سے میں نے پرسوں مس بہیو کیا تھا، یہ بندہ بھی مجھے ساتھ چاہیے ان گاڑیوں کے، میں اسے انڈیا لے کے جاؤں گا۔ کمپنی مان گئی۔ کمپنی نے کہا کہ انڈیا میں بھی ایک کوئی اس کو کام دے دیں گے مارکیٹنگ وغیرہ کا، اور یہ انڈیا کے نوابوں کو گھیرے گا، اور چلو بھائی تم انڈیا جاؤ ان کے ساتھ۔ نواب صاحب کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا، یہ اسے لے کے انڈیا آ گئے۔ اب انہوں نے ان 5 گاڑیوں کو دے دیا میونسپل کارپوریشن کو، اور یہ بندہ بھی ان کے حوالے کر دیا اور کہا کہ یہ 5 گاڑیاں کچرا اٹھانے کا کام کریں گی روزانہ شہر سے، اور یہ بندہ جو ہے اس کو سپروائز کرے گا اس کام کو۔ اب تو بھائی اس امپلائی کاٹو تو لہو نہیں بدلنا۔ اب یہ روزانہ گاڑیاں کچرا اٹھانے کا کام کرنے لگیں۔ اب میڈیا میں آنے لگا، پریس میں آنے لگا، جگہ جگہ یہ بات ہونے لگی، یہ تو کچرا اٹھانے والی گاڑی ہے۔ اب رولز رائس میں جب کچرا اٹھا تو دنیا بھر کے جو نواب اور دوسرے لوگ تھے انہوں نے تو کہا یار اس گاڑی میں تو کچرا اٹھتا ہے جوناگڑھ کے اندر، اور شہر میں یہ تو کچرا اٹھانے والی گاڑی ہے۔ اس کا نام ہی آہستہ آہستہ کچرا اٹھانے والی گاڑی پڑنے لگا۔ کمپنی بڑی پریشان ہوئی کہ بھائی یہ کیا ہے۔ جب پتہ چلایا کہ بھائی سین کیا ہے تو کمپنی کو یہ جاننے میں دیر نہیں لگی کہ سیلز مین نے بدتمیزی کی تھی، اور نواب صاحب نے پھر ایسے بدلہ لیا کمپنی سے۔ پہلی بار رولز رائس کمپنی نے ریٹرن میں کسی سے معافی مانگی، وہ تھے نواب آف جوناگڑھ۔ کہا کہ بھائی معاف کر دیں، ہم آپ کو 8 رولز رائس گاڑیاں نئی اور دیتے ہیں، اب ان گاڑیوں میں کچرا اٹھانا بند کر دیں، یہ گاڑیاں ہمیں واپس دے دیں۔ اور یہ جو ہے ملازم سے ہی معافی منگوائی۔ کافی توبہ اللہ کے بعد یہ معاملہ ختم ہوا۔ تو ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ جوش میں آ جانا، بدتمیزی کرنا، گالی کا جواب گالی، تھپڑ کا جواب تھپڑ نہیں ہوتا۔ بعض ٹائم کچھ انتقام دھیمے ہو کے، ٹھنڈے ہو کے، وقت پر طریقے سے بھی لیے جاتے ہیں۔ تھینک یو، شکریہ۔ کیپ واچنگ مائی ویڈیوز، لائک اینڈ سبسکرائب۔